سردار نے نام حضرت عمر بن خطاب لکھا ہے، جب تک یہ یہاں مسجد اقصی پر نہیں آ جاتا ہم مسجد اقصی کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ کمانڈر نے کہا اگر یہ بات ہے، اگر گھی سیدھی انگلی سے نکلتا ہے ہم انگلی ٹیڑھی کیوں کریں؟ سبحان اللہ۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ آقا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابی رسول پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آقا دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی تھی؟ دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا گھر کس جگہ اور کون سا تعمیر ہوا تھا؟ تو میرے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے پہلی مسجد مسجد حرام بنائی گئی تھی، اللہ کا گھر بنایا گیا تھا۔ اور دوسری مسجد فرمایا کہ دوسری مسجد آپ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی تعمیر کی گئی تھی۔ اور میرے آقا نے فرمایا ان کا جو دورانیہ تھا، ان کا دورانیہ وقفہ 40 سال کا وقفہ تھا، 40 سال کا وقفہ تھا جس میں دنیا میں دوسری مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت مسجد اقصی فلسطین کا مسئلہ یہ کوئی 2 سال یا 5 سال یا 10 سال پرانا نہیں ہے، یہ تو آج سے 10-15 سال سے ہماری میڈیا ہمیں بتا رہی ہے، دکھا رہی ہے جو فلسطین پر جنگ ہو رہی ہے، جو وہاں کے مسلمانوں پر ظلم ٹھائے جا رہے ہیں، یہ میڈیا تک آج ہمارے پاس آنے لگے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی امت سے کہا کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائی جائے، تو ان کی امت نے جواب دیا تھا۔ ان کی امت نے کیا جواب دیا؟ ہم نہیں آئیں گے۔ کیا کہا کہ اے موسیٰ ہم نہیں آئیں گے، تو جانے اور تیرا خدا جانے، ہم نہیں آئیں گے۔ اور پھر وہیں جب بات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو پھر کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے صحابی رسول دیکھو فلسطین کے لیے آواز اٹھائی جائے، کافر حملہ کر دیں گے، فلسطین کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ یہاں عشق کی بات تھی، یہاں محبت کی بات تھی۔ صحابہ نے کہا کہ حضور اگر آپ حکم دیں، تب تلواریں صرف ساتھ تھیں، تب گھوڑے صرف صحابہ کے پاس ساتھ تھے۔ فرمایا کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آقا اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑے بھی دریاؤں میں ڈال دیں گے۔ حضرت صاحب کہا کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ ایک دفعہ کہیں ہم اپنے گھوڑے بھی دریاؤں میں ڈال دیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول، وہ قبلہ اول ہے جس کے لیے قرآن میں پروردگار نے فرمایا کہ مسجد اقصی وہ مسجد اقصی ہے جس کے چاروں طرف رحمتیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، حالانکہ مسجد کے اندر رحمت ہوتی ہے، اور قرآن نے مسجد اقصی کے چاروں طرف قرآن نے کہا کہ مسجد اقصی کے چاروں طرف رحمتیں ہیں، وہ رحمت چشمے، وہ رحمت دریا، وہ رحمت درخت۔ میرے مسلمان بھائیو یہ بھی رحمت ہے، لیکن یہ ایک رحمت اس کے چاروں طرفین اللہ کے انبیاء کے مزارات ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اگر چاروں طرف انبیاء کے مزارات ہیں، مسجد اقصی پر انبیاء کے مزارات کی رحمتیں ہیں، اگر چاروں طرف وہ رحمت انبیاء کے مزارات ہیں تو پھر بتائیں کہ جس میں انبیاء کا سردار موجود ہے اس مسجدوں پر کس طرح رحمتیں ہوں گی؟ اس مسجد پر کس قدر رحمتیں ہوں گی جس مسجد میں اللہ کے انبیاء کے سردار کی رحمت ہے، انبیاء کے سردار کا مزار ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسجد اقصی
وہ مسجد اقصی ہے جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پر جانے لگے تھے، جانے سے آپ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت کروائی، اور کم و پیش 1,24,000 انبیاء نے 1,24,000 انبیاء نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی تھی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ فلسطین پر کیا تھا، فلسطین کی طرف اپنی فوج بھیجی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور مبارک آیا تو آپ نے سب سے پہلا کام فلسطین کے لیے، سب سے پہلی آواز فلسطین کے لیے اٹھائی، اور جب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو بھیجا، آپ نے اپنی فوج کو روانہ کر دیا فلسطین پر، اور جب فلسطین پر حملہ مسلمانوں نے کیا تو میرے مسلمان بھائیوں 4 مہینے تک جنگ جاری رہی تھی، لیکن عیسائیوں نے جو کافر تھے انہوں نے ہار نہ مانی، مسلمانوں نے بھی ہار نہ مانی۔ جب 4 مہینے گزر گئے تو جو ان کا سردار تھا، یہودیوں کا سردار تھا، یہودیوں کے سردار نے ایک دیوار پر کھڑا ہو گیا، اونچے مقام پر کھڑا ہوا، اور اس نے کہا بلاؤ اپنے کمانڈر کو۔ کیا کہا؟ بلاؤ اپنے کمانڈر کو۔ اور جب مسلمانوں کے کمانڈر کو بلایا گیا تو اس نے کہا دیکھو تم بھی 4 مہینے سے جنگ کھیل رہے ہو، ہم بھی کھیل رہے ہیں، جس شخص کا ہماری کتاب میں نام ہے جب تک وہ نہیں آ جاتا ہم مر جائیں گے، مسجد اقصی کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں آباد ہونے دیں گے۔ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں ہمارے مسلمانوں کو تاریخ پتہ ہونی چاہیے۔ یار مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ ہمارے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے دل سے اکثر جہاد کا نام سنتے ہیں تو آج لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں جہاد کیا چیز ہے، پتہ نہیں جہاد صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے، صرف بولنے کا نام نہیں ہے، صرف لڑنے کا نام نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر تو 5 وقت کی نماز ادا کر کے اور دل سے اپنے آنسو نکال کے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، تیرے لیے سب سے بڑا جہاد یہ ہوگا۔ لیکن کون ٹائم نکالے، کون 5 وقت اٹھے، کون دعا کرے، کون ان کو یاد کرے؟ یار میرے آج کا موضوع یہی ہے، میں نے آگے بتایا میں نے موضوع چینج کر دیا ہے۔ میرے بتانے کا سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے دل سے ان معصوم لوگوں کے لیے، وہ روتے بچوں کے لیے، روتی ماؤں کے لیے، وہ ترستے باپوں کے لیے، آپ کے دل سے ان کے لیے دعا نکلے۔ میرے بتانے کا سمجھانے کا مقصد یہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق جب وہ کمانڈر سامنے آیا تو یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا تب تک ہم اسے آزاد نہیں کریں گے، تب تک مسجد اقصی کو نہیں چھوڑیں گے جب تک جس بندے کا نام، جس شخص کا نام ہماری کتاب میں لکھا ہے وہ نہیں آ جاتا۔ تو آپ کے کمانڈر نے پوچھا، جو مسلمانوں کا کمانڈر تھا تب، کہا کہ بتاؤ وہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا میری کتاب لائی جائے۔ اس نے کتاب کھولی اور کہا کہ سنو وہ نام، اس دلیر کا نام سنو۔ اس دلیر کا نام کیا ہے؟ ارے وہ تمہارے مسلمانوں سے ایک مسلمان ہے۔ ہمارے سردار نے جو نام لکھا ہے، جب اس نے نام بتایا تو تمام لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ اس نے کہا یہ دیکھو کون سا نام ہے، اس کتاب پر جو نام لکھا ہے وہ نام حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہا کہ دیکھو یہ نام کون سا لکھا ہے، یہ جو ہماری کتاب میں نام ہمارے سردار نے لکھا ہے، وہ سردار نے نام حضرت عمر بن خطاب لکھا ہے۔ جب تک یہ یہاں مسجد اقصی پر نہیں آ جاتا ہم مسجد اقصی کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ کمانڈر نے کہا اگر یہ بات ہے، اگر گھی سیدھی انگلی سے نکلتا ہے ہم انگلی ٹیڑھی کیوں کریں؟
اور جو سدھی انگل لگی ہوتا ہے تو ٹیڑھی کیوں کریے؟ اس نے کہا ہم ابھی ان کو بلائیں گے، یہ تو بتاؤ تم پہچانو گے کیسے اگر ہم بلا لیں؟ کہتا تو بلا تو صحیح، پہچان ہم لیں گے، ہمیں پتہ ہے اس کی دہشت بڑی ہے، جب وہ گزرتا ہے لوگ کام جاتے ہیں، اس کی دہشت اتنی ہے کہ شیطان اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم آج بھی عمر بن خطاب نام لکھ دیں تو شیطان بھاگ جاتے ہیں، نام بول دیں شیطان بھاگ جاتے ہیں، اور نام اپنے سینے پر لکھ لیں شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا نام عمر بن خطاب ہے۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب خط لکھا، خط مبارک لکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا گیا۔ جب خط بھیجا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پروٹوکول کے بغیر، کسی فوج کے بغیر آپ وہاں سے روانہ ہوئے، اپنے ساتھ ایک غلام لے لیا اور اس سے ایک بات طے کی کہ دیکھو سفر تو دور کا ہے، شرط ایک ہوگی اگر تو ساتھ جانا چاہتا ہے، آدھا رستہ تو سواری پر بیٹھے گا، میں سواری لے کے چلوں گا، آدھا رستہ میں سواری پر چلوں گا، جب تو تھک جائے گا پھر تو سواری پر بیٹھے گا، جب میں تھکوں گا میں سواری پر بیٹھوں گا۔ دیکھو انصاف ہوگا، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنی۔ سردار غلام کو کہہ رہا ہے کہ آدھی سواری پہ تو بیٹھے گا، آدھا وقت میں بیٹھوں گا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ حضرت صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ جب رستہ قریب آیا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نیچے اترنے کا ٹائم آ گیا اور غلام کے اوپر جانے کا، سواری پہ جانے کا ٹائم آ گیا۔ آہا سے ثبوت نہ منگو میں تو نظر کرم قد ہوئی، میں جاننا میرا ماہی جانے، غیر نہ جانے کوئی۔ سواری پر بیٹھنے کا غلام کا وقت آ گیا۔ جب غلام سواری پر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا، کہتا حضور وہ سامنے دیکھو دشمن کھڑے ہوئے ہیں، حضور آپ تو سردار ہیں، سواری پر آپ بیٹھ جائیں، میں اسے پکڑوں گا، میں لے کے جاؤں گا، سواری پر آپ بیٹھے رہے۔ فرمایا نہ پھر وہ میرا انصاف کہاں رہے گا؟ پھر عمر کا انصاف، عمر نے قیامت کے دن جواب نہیں دینا، عمر نے قیامت کے دن جواب نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کہی نا تو پھر غلام نے ہاتھ جوڑ لیے، حضور میں معافی طلب کرتا ہوں، میں یہ گستاخی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں، تیرا سردار تجھے کہہ رہا ہے تو سواری پر بیٹھ۔ میرے مسلمان بھائیوں، سواری پر غلام کو بٹھا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلتے آ رہے ہیں، سواری کی رسی پکڑی ہوئی ہے تو آگے پانی تھا جہاں سے گزر کے جانا ہے۔ آپ نے اپنے جوتے مبارک اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ سردار جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں غلام کی سواری پکڑی ہوئی ہے، تو چلتے جا رہے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں سردار کون ہے، دیکھ رہے ہیں سردار کون ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب قریب گئے ان کا جو سردار تھا، یہودیوں کے سردار نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ پھر عمر بن عاص کہنے لگے میں بتاؤں میرا سردار کون سا ہے؟ جس کتاب میں میرے عمر کا نام لکھا ہے وہ عمر کون سا ہے؟ یہودی نے کہا ارے خاموش رہو، مجھے دیکھنے جو جس کا نام ہزاروں سال سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ وہی عمر بن خطاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، الجہاد حضرت صاحب 3 منٹ باقی ہے میرے پاس، تو میرا موضوع تو کافی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو انہوں نے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ آپ کو وہ چابیاں تھما دی اور ہاتھ جوڑے اور مسجد اقصیٰ کو آباد کر دیا، مسجد اقصیٰ کو چھوڑ دیا، جنگ ختم کر دی۔ تو الحمدللہ اس کے 40 سال تک
40 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی مسجد اقصیٰ پر۔ اس کے بعد پھر انتشار، مسلمانوں میں لالچ جب پیدا ہو جاتی ہے نا، انہی میں منافق پیدا ہو جاتے ہیں، انہی میں منافق پیدا ہوئے، انتشار دوبارہ شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑے دوبارہ شروع ہو گئے۔ پھر جب ہم آپس میں لڑتے ہیں نا، ہم آپس میں جھگڑتے ہیں، یہ محلے دار جب آپس میں لڑنے لگ جائیں گے تو آپ دونوں کو نقصان ہوگا، دوسرا فائدہ لے جائے گا، دونوں کو نقصان ہوگا، تیسرا بندہ فائدہ لے جائے گا۔ اسی طرح ہوا، آپس میں مسلمانوں کا انتشار پیدا ہوا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، عیسائیوں نے پھر قبضہ کر لیا۔ پھر 87 سال تک عیسائیوں نے حکومت کی۔ پھر اللہ اکبر، پھر ایک اور مجاہد آیا، جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ آئے اور ایسا خیمہ لگایا، ایسی جنگ کی، ایسی دہشت پیدا کی، تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کے بعد پھر اس کے بعد انتشار پیدا ہو گیا، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ پھر جب 1947 میں قائد اعظم نے آواز اٹھائی مسلمانوں کے حق میں، یہودیوں نے کیا پلاننگ کی؟ یہودیوں نے کہا کہ دیکھو، فلسطین، اسرائیل کا کوئی نام نہیں تھا فلسطین میں، کوئی نام نہیں تھا فلسطین میں۔ پھر یہودیوں کی سازش کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کو الگ الگ قوم بنا دیتے ہیں، ان کو آدھا آدھا جگہ دے دیتے ہیں۔ اس میں اسرائیل کا ایک شہر آباد کر دیا گیا، اور 30% یہودی تھے، 70% مسلمانوں کی آبادی تھی۔ لیکن قائد اعظم نے آواز اٹھائی، لیکن ان کی آواز کو دبا دیا گیا۔ انگریزوں نے آدھا آدھا فلسطین کو تقسیم کر دیا، ایک طرف انہوں نے یہودیوں اسرائیل کو آباد کر دیا، ایک طرف فلسطین کو آباد کر دیا۔ پھر قائد اعظم نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، مسلمانوں کی کمر میں خنجر دے رہے ہو، لیکن قائد اعظم کی آواز نہیں سنی گئی، آواز دبا دی گئی۔ انگریزوں نے اپنی دہشت پیدا کی۔ پھر دیکھو مسجد کا کیا، مسجد اقصیٰ میں بھی لکیر لگا دی گئی، حالانکہ یہودیوں کا مسجد میں کیا کام تھا، انہوں نے مسجد کو بھی آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، پھر 1948 میں پھر یہودیوں نے وہی کام شروع کر دیے، وہی مسلمانوں پر انتشار شروع کر دیا، ظلم شروع کر دیا۔ لیکن آج تک وہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی عید آتی ہے، جمعہ آتا ہے، فائرنگ کی جاتی ہے۔ دیکھو آج ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میری آپ دوستوں سے یہی التجا ہے کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دل سے